پہلے تک یہ جو 300 جو ہیں لائرز انہوں نے لکھا ہے، اس کا کوئی معنی ہے، اس کا کوئی اثر ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہے. یہ 333 لائرز ہیں اور ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور یہ تمام وہ ٹاپ کے لائرز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کریم ہے لائرز کمیونٹی کی ہماری، جن کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے سچ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل جو کہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، وہ اتنے کیٹیگورک اور کلیئر طریقے سے اس معاملے پہ سامنے نہیں آ سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے جو نئے چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے، جو فاروق اشنائک، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں وہ، اور فارمر لا منسٹر بھی رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ریاضت صاحب ہیں، ریاضت سحر صاحب، وہ بھی بہت کلوز ہیں پیپلز پارٹی کے. ان دو لوگوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے. بار کونسل کی باڈی میں یہ کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی، نہ ہی بار کونسل کی کوئی قرارداد. اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ فاروق نائک صاحب کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بڑی مذائقہ خیز بات ہے، انہوں نے پہلے دن لکھا ہے ایمرجنسی میٹنگ کالڈ آفٹر 10 days. آفٹر 10 days ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں انفارچونیٹ ہے کہ نہ تو پاکستان بار کونسل اور نہ ہی سپریم کورٹ بار جو ہیں وہ کلیئر اپنی ایک سٹینڈ لے سکیں. اور کلیئر سٹینڈ کیا تھا؟ کلیئر سٹینڈ یہی تھا کہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز، جن کے سامنے یہی پاکستان بار کونسل کے نمائندے، بڑے لائرز اور جو لیڈران ہیں سپریم کورٹ بار کے، یہ پیش ہوتے ہیں روزانہ. اور اب لگتا یہ ہے کہ بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی ان 6 ججوں پہ بلیو نہیں کر رہے، اور وہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ جناب حکومت نے واہ ایک ریٹائرڈ جج کا کمیشن بنا دیا ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک آئینی عہدیدار ہیں، ہائی کورٹ کے ججز آئینی عہدہ رکھتے ہیں، وہ ایک اسٹیچوٹری باڈی کے ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوں گے. اور آپ دیکھ لیجئے گا نسیم، یہ جتنے بھی لوگ اب سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ایکشن کو، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور آئی ایم شیور کہ جو اگر تھوڑا سا بھی جسٹس تصدق جیلانی جو ہیں وہ تھوڑا سا بھی اگر سوچیں گے اپنے اس کنسنٹ کے اوپر، تو وہ جلد ہی اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ضرور کریں گے. مجھے امید ہے، کیونکہ جسٹس تصدق جیلانی نے بھی میرے خیال میں جو ابھی تک ان کے طرف سے اگر کنسنٹ گئی بھی ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہے ان کے کیا سچویشن ہوئی تھی، تو وہ کنسنٹ بھی شاید کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ تھی، لیکن میرے خیال میں ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. اب جسٹس تصدق جیلانی اگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف بھی اگر کوئی رائے دے دیتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی جتنی اہمیت سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی سو موٹو کارروائی کی ہوتی یا پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ہوتی. تو میرے خیال میں یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ایک سٹیپ بیک کیا ہے اپنے اس اصولی موقف اور پوزیشن سے کہ جب وہ اپنے، میں سمجھتا ہوں جب عہدے سے وہ ہٹائے گئے تھے تو اس کی خاطر انہوں نے اس کو ایک پبلک امپورٹنس کا مسئلہ بنا کے 1843 میں پٹیشن بھی کی تھی اور پھر ریویو میں بھی گئے تھے. تو میرے خیال میں 6 ججوں کی طرف سے اتنے سنگین الزامات، خفیہ الزامات پہ، یہ تو ایک زیادہ بڑا میں سمجھتا ہوں پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں، یہ نہ تو کوئی وکیل ہیں نہ یہ کوئی ریٹائرڈ جج. اچھا، تو دلچسپ بات آپ کریں، آپ نے کہا کہ 184(3) کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو انووک کر کے گئے تھے. اچھا جی، میں چلتی ہوں مظہر، کوئکلی آپ سے بھی پوچھتے ہیں یہی سوال کہ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں بیفور آئی گو ٹو دا لائرز دین. جی دیکھیں نسیم، ہم بہت پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں، اور اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، جوڈیشل پولرائزیشن ہو گئی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے. کوئی چیز میرے حق میں ہوگی تو وہ فیصلہ درست ہوگا، کوئی چیز میرے خلاف ہوگی تو وہ فیصلہ غلط ہوگا. یہاں نہ آئین میٹر کرتا ہے نہ قانون میٹر کرتا ہے، یہاں میٹر کرتا ہے میری خواہش کے مطابق فیصلہ میٹر کرتا ہے. یہ فل کورٹ بھی اگر انویسٹیگیشن کرے اور اگر فیصلہ جو ہے وہ کسی کی خواہش کے خلاف ہو تو وہ چیف جسٹس پر کوسچن کرے گا، وہ پوری سپریم کورٹ کو کوسچن کر لے گا، یا فار دیٹ میٹر ادروائز بھی اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو دوسری سائڈ پہ دیکھیے چیزیں خراب کہاں ہونی شروع ہوئی ہیں. یہ ججز کی ٹیلی فون ٹیپ کرنا، ویڈیوز آڈیوز ریکارڈ کرنا، یہ ہماری ہسٹری کا حصہ رہے ہیں اور پچھلے چند سالوں میں تو بہت زیادہ بڑھی ہیں چیزیں. لیکن ظاہر ہے 6 ججز کا خط لکھنا بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت ہی، میرا خیال ہے سب سے بری آپٹکس تھی جب پرائم منسٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ گئے، وہ وہاں سے چیزیں خراب ہونی شروع ہوئی ہیں. اس لیے کہ پرائم منسٹر کا کوئی کنسرن نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس کے پاس جائیں، اور چیف جسٹس کو بھی معذرت کر لینی چاہیے تھی.
اس لیے کہ جو اگر ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ کریکٹ یو آن دس, سوری مزید فار انٹرپٹنگ. بڑی کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے اور اس کو کسی نے نہیں کیا ڈس ایگری سے کیا. انفیکٹ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ادھر سے سپریم کورٹ سے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلایا تو ہی ڈنٹ وانٹ ٹو میٹ ہم, مطلب پرائم منسٹر نے نہیں ملنے کو کہا, یہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا. اچھا اگر یہ ہے, سوری میں شاید تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا, اگر یہ ہے تو یہ تو اور بھی برے آپٹکس ہیں, اس لیے کہ یہ تو اس خط کی ایک طریقے سے نگیشن ہوتی ہے نا. اس خط میں تو ایگزیکٹو کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے بعض میٹر میں. کیوں بلایا؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیشن آف انکوائری بنا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ہی کہنے پر بنا ہے پھر, اور یہ تجویز بھی ظاہر ہے بلایا تو اسی وجہ سے کیا ہوگا. کوئی ان کو سمن یعنی ایز سچ کوئی لیگل سمن تو نہیں کیا گیا ان کو. تو یہ تو میرے لحاظ سے اور بھی چیزیں ہیں. اب اگر فل کورٹ, اچھی بات دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ نے جب سے وہ بنے ہیں ان کی باقی چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں اس طرح کے وہ فل کورٹ بلا کے کرتے ہیں. ورنہ ماضی میں تو عمر بدیال صاحب کی عدالت میں تو فل کورٹ ہوا ہی نہیں تھا, ہوتی نہیں تھی فل کورٹ میٹنگ کبھی بھی. تو یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس میں بظاہر ججز کا ڈسنٹ نظر نہیں آتا اس معاملے پہ. اگر ہے تو مجھے نہیں علم, لیکن جب فیصلے کا اعلان ہوا تو یہ چیزیں ہوئی ہیں جس طرح موو کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یا تو سپریم کورٹ ان ٹوٹیلٹی اس معاملے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا چاہتی ہے, اور اس نے کمیشن آف انکوائری پہ, اب تصدق جیلانی صاحب کی جس طرح متی کہہ رہے تھے, ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے ایز اے چیف جسٹس بھی اور ایون ادروائز بھی ان کے کیریئر میں, اور ان کے بہت سے لینڈ مارک ڈیسیجن ہیں خاص طور پہ مائنورٹیز کے اوپر. یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اور اس پہ وہ آ کے اس وقت جو بھی ریئیکشن آ رہا ہے بار ایسوسی ایشن کا, ایمیننٹ لائرز کا, اس کو یقینی طور پہ تصدق جیلانی صاحب جیسے فارمر چیف جسٹس ضرور اس پر غور کر رہے ہوں گے کہ میں اگر اس میں آیا اور اس میں اپنے آپ کو انوالو کیا اور شروع کی تو اس میں مجھے کوآپریشن کہاں سے ملے گی. اگر لائر سے کوآپریشن نہیں ملتی, اگر فرض کریں ان ججز سے ہی کوآپریشن نہیں ملتی, تو پھر تو یہ میٹر ختم ہی ہو جائے گا, کلوز ہو جائے گا یہ میٹر اس لحاظ سے. تو میرے خیال میں وہ اس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں گے. لیکن میں پھر یہ کہوں کہ چونکہ ہمارا یہ معاملہ اتنا پولرائز اور پولیٹیسائز ہے معاملہ, کہ اس کا منطقی انجام جو ہے وہ اگر ایک پارٹی سمجھ رہی ہے اس کا منطقی انجام یہ ہو تو دوسری پارٹی بالکل دوسرا سمجھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے اٹس اے کمپلیکیٹڈ سچویشن, اور اس کے بڑے فار ریچنگ جو ہے کانسیکوینسز ہوں گے, آپ ابھی ہوں کچھ عرصے بعد ہوں. لیکن میرا بہت کم خیال وہ ہے کہ شاید اس سے وہ معاملات رکیں گے جسے ہم انٹرفیرنس کہتے ہیں, جسے ہم دباؤ کہتے ہیں. وہ دباؤ کہیں نہ کہیں وقتی طور پہ کم ہو جائے تو ہو جائے, لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ دباؤ برقرار رہے گا.